السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہٹ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ کو ناولز بھی پسند آ رہے ہوں گے، تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ تو چلیے پھر ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول جو ہم ریڈ کر رہے ہیں وہ ہے شریک حیات اور اس کی رائٹر ہیں بنت اسلم۔ ربائشہ اکمل کے لیے ڈاک آیا ہے۔ اپنی نام کی پکار سن کر وہ دروازے تک خط لیے سرکاری لفافہ تھا، کاغذات نکالے تو ایک دم دل کو دھکا سا لگا۔ ٹیس سی اٹھی جو ہوک بن کر پھر دب گئی، ہونٹ سکڑ گئے، آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ کیا ہوا روبا؟ اس نے نم نظر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ امی وہ طلاق آئی ہے، پہلی۔ کاغذ سمیٹنے کی کوشش میں ہاتھ کانپ رہے تھے، کاغذ نیچے گر گیا۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ اندر سامان لینے چلی گئی۔ بختو نے کاغذ سمیٹ کر لفافے میں رکھا اور اس کا سامان اٹھایا اور ٹانگے میں رکھنے چلا گیا۔ وہ سب سے مل کر بختو نے اسے لفافہ پکڑایا جسے اس نے بیگ میں رکھ لیا۔ اچھا امی، اپنا اور ان دونوں کا خیال رکھیے گا، میں آؤں گی ملنے۔ ان دونوں کے ماتھے چوم کر خاموش ہو گئی۔ کوچوان نے گھوڑے کو چمک ماری تو ٹپ ٹپ کی آواز زمین سے ابھرنے لگی۔ گھوڑے کے گلی میں لگی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ اپنا شور مچا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ گاؤں کی حدود سے نکلتی جا رہی تھی ویسے ویسے آسمان کو کالے بادل گھیرتے جا رہے تھے۔ دھوپ میں چمکتی فصلوں کی چمک اندھیرے نے مانند کر دی تھی۔ ایک تو وقت ایسا تھا، دوسرا موسم بھی بگڑ گیا تھا۔ عجیب اداسی پھیل گئی تھی۔ نظر سفید حویلی پر پڑی تھی۔ بے ساختہ ہی آنسو آنکھوں سے لڑکنے لگے۔ کرب سے آنکھیں بند کی تو حیدر ویل چیئر پر بیٹھا مسکراتا نظر آیا۔ لہلہاتی فصلیں اب مٹی کے اونچے اونچے پہاڑوں کی ڈھل گئی تھی، جس کا مطلب آبادی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی۔ ہوا میں کمزور تنے والے پیپل کے درخت اور کیکر کی جڑوں سے اکھاڑنے میں لگی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ چچا، موسم خراب ہو رہا ہے، تانگا نہیں چل رہا تو گاؤں کی طرف واپس موڑ لیں۔ نہیں بیٹی، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، اتنی خراب نہیں، تجھے اڈے تک پہنچا دوں گا۔ وہ نا امید ہو کر سر جھکا گئی۔ مٹی کے پہاڑ پکی سڑک میں تبدیل ہو گئے تھے۔ گاؤں، زیبو، بختو، حیدر سب پیچھے رہ گئے تھے۔ سب تو ہر لمحے میں اس کا دل اداس ہوتا رہا۔ آخر اس نے تنگ آ کر فون نکالا اور ہیڈ فونز کانوں میں لگا کر میوزک پلے کر دیا۔ الفاظ بھی ایسے کہ حیدر کی یاد دلا رہے تھے۔ ہر چیز مجھے کیوں اس کی طرف گھسیٹ رہی ہے؟ میرا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، میرا جانا ہی بہتر ہے۔ اڈے پر ایک دم بھگدڑ مچی تھی۔ سروں پر اپنے بستے، بیگ، گتے رکھے بارش سے بچتے لوگ بسوں میں سوار ہو رہے تھے۔ کوچوان نے بحفاظت اسے بھی ایک بس میں سوار کر دیا۔ چند بارش کی بوندوں نے زمین کی بھڑاس نکال دی تھی، جس کی وجہ سے گرمی تھوڑی بڑھ گئی تھی، مگر ایئر کنڈیشنر بس میں قدم رکھتے ہی سرد ہوا ہڈیوں تک میں رچ بس گئی۔ وہ نیچے اتر آئی۔ ایسے چل رہا ہے، میری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ سامان اتارتے کوچوان نے کوئی دوسری بس دیکھی جو کراچی جاتی ہو، مگر کوئی بھی نہیں تھی۔ ہر گزرتا لمحہ موسم کو شدید کرتا جا رہا تھا۔ پہلے صرف بارش ہو رہی تھی، لیکن اب بادل بھی گرجنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ ایک کونے میں پناہ لیے کھڑی تھی۔ جب سائرن بجا، کراچی جانے والی ایک بس تیار تھی۔ کوچوان نے اسے وہیں بٹھا دیا۔ بس میں قدم رکھتے ہی اسے ایک دم انجانے خوف نے آن گھیرا تھا۔ حیدر، مگر وہ بیٹھ چکی تھی۔ ونڈو سیٹ پر بیٹھتے اس نے اپنے گاؤں کے آخری مقام کو دیکھا، جو بھیڑ سے بھرا ہوا تھا، مگر تنہائی پھر بھی تھی۔ بس بھی زیادہ سواریاں نہیں تھیں، اے سی بھی نہیں تھا، سیٹ بھی کمفرٹیبل تھی، پھر بھی بے چینی تھی۔ ایک دھکا سا لگا اور مٹی سے بھرے ٹائر تارکول کی سڑک پر چرچرانے لگے۔ وہ دور جا رہی تھی، سب کچھ چھوڑ کر، اپنے فیصلے پر اعتماد رکھ کر، کسی کی ذمہ داری اتار پھینک کر، اس سے جان چھڑا کر، حیدر کے ساتھ برا کر کے، اور ہر برے کا حساب ہوتا ہے۔ شام تک وہ کراچی پہنچ گئی تھی۔ نائٹ اسٹے اس نے ہاسٹل میں کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گھر اطلاع دینے کے بعد سنگل بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورنے لگی تھی۔ دل اتنا اداس تھا کہ سانسوں کا گزرنا بھی نامعلوم تھا۔ بے بسی اتنی کہ تنہائی اتنی تکلیف اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ کیا اس کا فیصلہ غلط ہے؟ تو کہاں غلطی ہوئی؟ اس سے ایک انسان جو آپ سے ہر روز شرمندہ ہو، اسے شرمندگی سے نجات دلانا کہاں غلط تھا؟ کسی کو ہر روز یہ احساس دلانا کہ وہ محتاج ہے، کہاں صحیح ہے؟ میں نے تو بس انہیں اس وجود بوجھ سے آزاد کیا ہے۔
میں بھی ایک لڑکی ہوں، سمجھتی ہوں کہ ایک لڑکے کا یوں کسی کے سامنے کسی کے ہر چیز کے لیے محتاج ہونا کتنا تکلیف دیتا ہے۔ اب میں وہاں ان پر مسلط نہیں ہوں گی تو انہیں شرمندگی بھی نہیں ہوگی، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی میں واپس آنے لگیں گے، وہ ٹھیک ہونے لگیں گے۔ وہ تبھی ٹھیک ہوں گے جب ان کا دماغ کسی بھی بوجھ، کسی بھی غیر ضروری جذبے سے خالی ہوگا۔ میرا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ فون کی بجتی بیل اسے خیالات سے باہر لے آئی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے کال اٹھائی۔ بولو ہانیہ۔ تھینک گاڈ تم نے فون اٹھایا۔ تم کہاں ہو؟ گھر گئی تھی، آج واپس آئی ہوں۔ ہاسٹل میں ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ چل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو آرام کر لے، صبح یونی میں ملتے ہیں۔ اور ہاں، تمہارے جانے کے ایک ہفتے بعد ذیشان آیا تھا یونی۔ اس نے بہت انسسٹ کرنے کے بعد میں نے اسے تمہارا نمبر دیا ہے۔ میں نے تجھے انفارم کرنے کی کوشش کی مگر تیرا نمبر بند تھا، سوری۔ کوئی بات نہیں۔ چند لفظوں کے جواب دینے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ ہر چیز کو بالائے طاق رکھے وہ آنکھیں موند گئی۔ اندھیرے کمرے میں کہیں سے کوئی روشنی کا آسرا نہیں تھا۔ روشن دان سے آتی چند کرنیں بھی اس وجود کو روشنی میں نہیں لا سکتی تھی۔ گھٹنوں میں دیے کوئی سسک رہا تھا۔ دبی دبی گھٹ کر رونے کی آواز ایک عجیب وحشت پیدا کر رہی تھی۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، پورا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا تھا، سانس بھاری ہوتی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ اسے ابھی تک لگ رہا تھا کہ خواب سے باہر نکلی ہی نہیں ہے۔ پھر اسے کوئی گھٹنوں میں سر دیے سسکتا نظر آ جائے گا۔ کچھ دیر خود کو پرسکون رکھنے کے بعد اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ شام کو لیٹے لیٹے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ ہی دیر میں تہجد کی اذانیں ہونی شروع ہو جاتی تھیں۔ کپڑے نکال کر وہ فریش ہونے چلی گئی۔ نہانے کے بعد بال سکھاتے اس کا ذہن کل کے بارے میں تانے بانے بن رہا تھا۔ کل جاب سے واپسی پر یونی جانا تھا، پھر رینٹ پر گھر کا بھی پتہ کرنا تھا، کچھ ضروریات کی چیزیں بھی لینی تھیں۔ انہی سوچوں میں اللہ اکبر کی صدا گونج گئی۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو بھول گئی کہ اسے کیا کہنا تھا۔ دل میں اتنی اتھل پتھل مچھی تھی کہ کیا مانگے کیا نہیں، کس چیز کا گلہ کرے اور کس چیز کا شکر کرے۔ وہ پاگل ہو رہی تھی سوچ سوچ کر، کیا وہ صحیح ہے؟ وہ بہت کم تہجد کی نماز میں اٹھ پاتی تھی کیونکہ کبھی ایسا کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، مگر آج وہ پریشان تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا وہ غلط ہے یا صحیح۔ تلاوت کی غرض سے اس نے قرآن کھولا تو سبق پر جانے سے پہلے ایک آیات پر نظر پڑی کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور بات بھی بہت ٹھیک نکلتی ہے۔ یعنی نیند سے اٹھ کر نماز پڑھا، قرآن کی تلاوت کرنا نفس کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسے پھر سوچوں نے گھیر لیا تھا کہ وہ کہاں نفس سے تجاوز کر گئی جو قابو میں رہنے کا حکم آیا تھا۔ کہیں وہ اپنے فیصلے پر بہت زیادہ ہی اعتماد نہیں دکھا رہی جو غلط ہے، یعنی کچھ تو ہے جو غلط ہے۔ اب اس کا جواب صرف اللہ پاک ہی دے سکتے ہیں، اور وہ جواب اسے صرف تہجد کی نماز دے سکتی تھی۔ اس کے بعد ایسے کوئی آیات نہیں آئی جو اس کے سوالوں کا جواب دے دے۔ خود کو بہت سمجھدار اور خود اعتماد سمجھنے والی رباب یہ نہیں سمجھ پائی کہ خدا نے اسے صبر کی تلقین کی تھی حیدر کے معاملے میں، مگر اس نے جلد بازی دکھا کر ہار مان لی۔ اسے پھر اشارہ دیا گیا کہ برے کا حساب ہوگا۔ اس نے پھر بھی حیدر کو اس تنہائی میں چھوڑ کر اس پر ظلم کیا، اس کے ساتھ برا کیا، اور اپنے نفس کو جھنجھوڑ کر سمجھاتی رہی کہ وہ صحیح ہے، اس کا فیصلہ بہتر ہے۔ تو نفس کو قابو میں کرنے کا حکم آ گیا تھا۔ بے شک اللہ کے کلام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بے شک، مگر انہیں سمجھنا آسان نہیں۔ ہر ایک چیز ایک ہی نقطے پر رک جاتی ہے۔ پھر صبر اور یقین۔ روبا نے نہیں کیا، اس نے اللہ کے فیصلے پر یقین نہیں کیا، اس کی ذات پر یقین نہیں کیا۔ اس کی قسمت میں یہ لکھا گیا تھا تو کوئی حکمت ہوگی۔ صبر کے کہے جانے کے باوجود بھی اس نے جلد بازی کی اور حیدر کو چھوڑ کر اس پر ظلم کرائی۔ اب حساب تو دینا تھا۔ وہ ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں کمپیوٹر آپریٹر تھی۔ مال کا حساب، اس کی لاگت، سب اس نے دیکھا تھا۔ آفس کا پہلا دن اتنا تھکا دینے والا نہیں تھا۔ کام سے فارغ ہو کر وہ یونی جانے کی تیاری میں تھی۔ سڑک کنارے کھڑی وہ رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک سفید گاڑی اس کے سامنے رکی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ او مائی گاڈ ربائشہ، فائنلی یو آر بیک۔ ذیشان کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ کوئی بھی تاثر نہیں تھا، نہ ہنسی، نہ ناگواری، نہ مسکراہٹ، نہ حیرت۔ تھانے والے حادثے کے چند دن بعد ہی ذیشان نے ہاسٹل آ کر اسے خط دیا تھا جس میں اس نے کیا لکھا تھا کیا نہیں
اسے کچھ نہیں پتہ تھا، مگر وہ جانتی تھی ذیشان نے اپنے جذبات لکھے تھے جو وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ محسوس تو وہ بھی کچھ کرنے لگی تھی اس کے لیے، مگر گاؤں والے حادثوں کے بعد وہ بالکل ہی بھول گئی تھی، اور اب تو اس کی طرف قدم بڑھانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس کا ہاتھ بڑھ رہا تھا، پھر اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا، پھر ایک جھٹکا۔ ربائشہ سن رہی ہو؟ ذیشان نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ اسے اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے کندھے پر تھا، جسے اس نے گھور کر دیکھا تو اس نے ہٹا لیا۔ کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ پہلے کہیں آپ سے بیٹھ کر بات کی ہے جو آج آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ ذیشان کو اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ روکھا لگا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے لگا تھا جب ہاسٹل میں اس نے اس کا خط پکڑا تھا تو شاید نرم پڑ گئی تھی، مگر وہ تو پہلے سے بھی انجان ہو گئی تھی۔ ربائشہ، ہم دوست ہیں۔ میں نے کب کی آپ سے دوستی؟ ذیشان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ دیکھیں مسٹر ذیشان، وہ خط آپ مجھے تھما کر گئے تھے، جسے میں نے پڑھ کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ میرے دل میں آپ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ذیشان اپنے قدم پر ہل گیا تھا، تو اس نے اس کے جذبات پڑھے بھی نہیں، اور وہ پاگلوں کی طرح اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، خط نہیں پڑھا تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں محبت کرتا۔ بس بہت زیادہ بول رہے ہو آپ جب سے ملے ہیں پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ رکشا رک چکا تھا، وہ بیٹھنے ہی والی تھی جب اس نے بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ ابھی تو وقت نہیں ہے میرے پاس، اور تمہیں بھی دے رہا ہوں۔ ایبٹ آباد اسپیشل ٹریننگ پر جا رہا ہوں، واپس آنے کے بعد ملوں گا تم سے، اور وعدہ ہے میرا تم صرف میری ہوگی، سمجھی؟ تم کسی اور کی طرف قدم بڑھانے کا سوچنا بھی مت۔ اسے وارننگ کر کے وہ چلا گیا۔ اس دن جو غصہ اس نے ندیم یلغار کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہی جنون وہ آج اپنے لیے بھی دیکھ چکی تھی۔ 2 منزلہ گھر باہر سے سفید اور سرخ رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا۔ گیٹ سے راہداری کے دونوں طرف میں لان تھا، جس میں گرین باؤنڈری تھی۔ لان کی صفائی اور درختوں کی ہریالی کسی کے شوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے خبر اخبار پر پتہ دیکھا، پھر مکان نمبر اچھی طرح تصدیق کرنے کے بعد وہ اندر کی جانب بڑھی۔ بیل دے کر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آخر دروازہ کھل گیا۔ ہاتھوں میں تسبیح، سر پر حجاب، چہرے پر بزرگی کا رنگ، مسکراتا شفیق چہرہ۔ آپ آسیہ بیگم ہیں؟ جی میں آسیہ ہوں، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ آپ نے یہ اشتہار دیا تھا کہ کمرہ کرائے پر دینے کا، تو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ اسے اندر لے آئیں۔ 3 کمرے نیچے ہیں، جس میں سے وہ دائیں جانب والا میرا ہے، اوپر 2 ہیں، سارے دیکھ لو، جو اچھا لگے لے لیں۔ گھوم پھر کر اس نے سارے کمرے دیکھ لیے تھے۔ اوپر ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی سامنے بچوں کے پارک میں کھلتی تھی، جہاں ہر پل چہل پہل رہتی تھی۔ ایک بالکنی تھی جس میں ہمیشہ ہوا سرایت کرتی رہتی۔ مجھے یہ کمرہ پسند ہے، کتنا رینٹ لیں گی؟ اور میں آپ کو بتا دوں میری تنخواہ صرف 35,000 ہے۔ اپنی تنخواہ میں سے جتنی آسانی سے دے سکو اتنا۔ اس نے حیرت ہوئی، آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہی، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ پیسوں کے لیے نہیں کر رہی تو کیوں کر رہی ہیں؟ تم نے کچھ کھایا ہے؟ بالکل ہی غیر متوقع سوال تھا۔ نہیں، جاب سے سیدھی یہیں آئی ہوں، ہاسٹل جا کر کچھ کھا لوں گی۔ تو آؤ کھانا کھا لیں، وقت ہو رہا ہے۔ اسے کھانے کی دعوت دے کر وہ نیچے آ گئی تھی۔ کچھ وقت تو اسے سوچنے میں لگ گیا، پھر ایک انجانے خوف نے اسے گھیر لیا۔ گھبرا کر وہ نیچے آئی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جب اسے آواز آئی، نہ تمہارے پاس ایسا کوئی قیمتی زیورات ہیں جو میں تمہیں بے ہوش کر کے اتار لوں گی، اور نہ کوئی ذاتی دشمنی کہ تمہارا قتل ہو جائے، اور نہ کوئی نفسیاتی مریض جو تمہیں قید کر کے تکلیف دے گی۔ کھانا کھا لو، منہ پھیر کر مت جاؤ۔ چاہو تو تمہیں کھا کر دکھا دوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے یہی تو وہ سوچ رہی تھی۔ اس کی سوچ انہوں نے کیسے پڑھ لی؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ آ جاؤ بیٹی۔ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ پلاؤ کی خوشبو اس کے نتنوں سے گزر کر اسے اور بھوک دلا رہی تھی۔ ایک پلیٹ میں نکال کر انہوں نے اسے کھانا پیش کیا۔ سوری آنٹی، وہ کوئی بات نہیں، جو آج کل کے حالات ہیں محتاط رہنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، مگر اب تمہیں اور مجھے اسی گھر میں رہنا ہے تو مجھ پر تھوڑا یقین کرنا سیکھو۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے انہوں نے پانی کا گلاس اسے آفر کیا، جسے اس نے سائڈ پر رکھ دیا۔ آپ نے بتایا نہیں، پیسوں کے لیے نہیں تو کیوں رینٹ پر دے رہی ہیں؟ اپنی تنہائی مٹانے کے لیے۔ وہ میرے میاں ہیں۔ سامنے وال پر ایک معزز سوٹ بوٹ میں ملبوس انسان کی تصویر لگی تھی۔ ان کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹا ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں سیٹل ہے، فزیوتھراپسٹ ہے۔ ان کے انتقال کے بعد میں اور میری بیٹی یہاں رہتے تھے۔
اس کا بھی 2 ماہ پہلے نکاح ہو گیا۔ وہ آتی ہے مگر اس کا گھر اسے کم ہی اجازت دیتا ہے، کچھ وہ اپنے شوہر کی وجہ سے بھی نہیں آتی۔ کیوں ان کے شوہر اجازت نہیں دیتے ملنے کی؟ وہ دلچسپی سے انہیں سن رہی تھی۔ نہیں، وہ شوگر کا مریض ہے، وہ اس کا دھیان رکھتی ہے، اس کا کھانا پینا سب دیکھتی ہے۔ وہ تو تنگ آ جاتا ہے جتنا وہ اس کا خیال رکھتی ہے۔ یہاں آ کر وہ رکتی نہیں، کہتی ہے امی وہ موقع ڈھونڈتے ہیں، جس دن میں گھر پر نہیں ملی اسی دن انہوں نے کچھ میٹھا کھا لینا ہے، پھر تو ان کا ہاتھ رکتا ہی نہیں، اسی لیے کم آتی ہوں۔ ہاں، اتنا پیار کرتی ہے ان سے، پسند کی شادی ہے؟ نہیں، میں نے ڈھونڈا تھا اس کے لیے۔ ضروری تو نہیں اتنی محبت اتنی فکر صرف پسند میں ہو۔ میں کہتی ہوں اپنی پسند سے زیادہ محبت اس انسان سے کرنا چاہیے جسے خدا ہمارے لیے چنتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین اور اسے دوست رکھتا پڑتا ہے، تبھی اس کے فیصلے پر یقین آتا ہے، اسے اپنا آپ سونپا جاتا ہے۔ مجھے اللہ کے فیصلے پر یقین ہے، مگر کچھ رشتوں میں شاید اتنی جلدی محبت نہیں بن پاتی، تو صبر کرنا چاہیے آخری حد تک۔ کوئی دن تو آئے گا جس دن ہو جائے گی۔ جلد بازی نہیں کرتے، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ اس کے دل کو ایک دھکا سا لگا، اور اگر حالات صبر کا موقع ہی نہ دیں تو کیا کریں؟ بچی، حالات کو دیکھ کر صبر تو آتا ہے، حالات موقع دیتے ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے، ورنہ صبر کی کیا ضرورت؟ تم اتنی سوالات کیوں کر رہی ہو؟ کہیں کوئی غلطی کرائی ہو؟ ایسے بھی کوئی بات نہیں۔ وہ منہ بنا کر رخ موڑ گئی۔ ان کی بات اسے بری لگی تھی۔ کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا بیٹی، پرفیکٹ انسان صرف کہانیوں میں ہی ہوا کرتے ہیں۔ اصل زندگی میں ہر مرد میں کمی، ہر عورت میں خامی، اور سمجھدار انسان وہ ہے جو آپ کے ہمسفر کو ان خامیوں کے ساتھ اپناتا ہے، اور وہی حالات ہوتے ہیں جہاں صبر کرنا دکھانا پڑتا ہے۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی وہ پھر الجھ سی گئی۔ شام تک وہ اپنا سارا سامان شفٹ کر چکی تھی۔ آسیہ بیگم انہیں بہت شفیق اور معتبر لگی تھی، اپنی دوستوں سے بھی وہ کٹ کر رہ گئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ اپنے آپ کو ہر حد تک مصروف رکھ رہی تھی جس سے وہ حیدر کو یاد نہ کر سکے۔ تہجد کی نماز سے لے کر وہ 5 وقت کی نمازی بن گئی تھی، مگر دل اس کا ابھی تک بے چین تھا۔ سکون کے چند پل ملتے وہ آسیہ بیگم کے ساتھ ہی ملتے۔ ذیشان ٹریننگ پر چلا گیا تھا، حیدر کی ویسے کوئی خبر نہیں تھی۔ گھر بھی فون کرتی تو کیا پوچھتی، ہر رات اس کی آدھی جاگتی نکل جاتی۔ کوئی پل جو نیند کا آتا وہ خوابوں کی نظر ہو جاتا، جن کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کوئی گھٹنوں میں سر دیے سسک رہا ہوتا، کبھی وہ اندھیرے جنگل میں کسی کو پکار سنتی، کبھی وہ اپنے ہی کمرے کی تنہائی سے خوف زدہ ہو جاتی۔ ہر وہ منظر کو حیدر کے ساتھ جوڑنے لگتی۔ کیا وہ تنہا ہے؟ کیا وہ پکارتا ہے؟ مگر اپنے خیالات کو رد کرتی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ اپنا ڈر خوف سے نجات کے لیے وہ آدھی رات تک کام کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں 3 دن کا کام سمیٹ کر رکھنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ ہر گزرتا دن اسے پہلے سے خاموش اور سنجیدہ کرتا جا رہا تھا۔ 22 سال کی جوان لڑکی اندر سے بوسیدہ ہوتی جا رہی تھی، یا یوں کہیں وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا مر رہی تھی۔ اس کی پرموشن ہو چکی تھی اور اس وقت اپنے گھر والوں کے لیے ATM مشین بن چکی تھی۔ آئے دن کسی کی کوئی فرمائش، کسی کی کوئی ضرورت، اپنے آپ پر خرچ کرنا بھی وہ ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ 1-2 بار اس کی ملاقات عروج سے بھی ہوئی تھی، آسیہ بیگم کی بیٹی سے، مگر اس سے بھی خاص دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اپنے کمرے تک ہی محدود ہو گئی تھی، وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی۔ ایک چشمے نے اس کی آنکھوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ وقت پہیے کی رفتار سے گھومتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے بعد وہ آفس سے آئی تو آسیہ بیگم کھانے پر اس کی منتظر تھی۔ ان مہینوں میں اس کا تعلق ان سے بہت زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ اس کے بغیر وہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ 3 مہینے سے وہ گھر پر بھی نہیں گئی تھی اور اب بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ فریش ہونے کی غرض سے وہ اوپر آئی تھی، چشمہ اتار کر ایک سائیڈ رکھا اور واش بیسن پر جھک گئی۔ چہرے پہ پانی پھینکنے کے بعد اس نے دوبارہ شیشے میں دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ وہی شرٹ، وہی پوزیشن، وہی مسکراہٹ۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی۔ پانی کے ساتھ پسینے کی بوندیں بھی شامل تھیں۔ ہر بڑی میں چشمہ اٹھا کر اس نے لگا اور بھاگ آئی۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے سانس بحال کیا، خود کو کمپوز کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ گھر پہلے سے گرم تھا، ورنہ عام دنوں میں AC کی ٹھنڈک موجود رہتی ہے۔ بجلی گئی ہے؟ کچھ مسئلہ ہے، صبح اعلان ہوا تھا کل تک ٹھیک ہوگی، رات میں بھی نہیں آئی تو اس لیے آج ہم دونوں چھت پر سوئیں گے۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔
آج اسے آسیہ بیگم کے ساتھ چھت پر سونا تھا، اسی لیے وہ کوئی کام نہیں کر پائی تھی۔ پانی کا جگ لے کر وہ اوپر آ گئی، جہاں 2 چارپائیاں سلیقے سے بچھی تھیں۔ پرسکون ہوا چل رہی تھی جو رات گزارنے کے لیے کافی تھی۔ نیلا آسمان تاروں سے بھرا تھا، مگر شہر کی روشنیوں میں کم روشنی والے ستارے بھوت سے لگ رہے تھے۔ جگ ٹیبل پر رکھ کر وہ لیٹ گئی۔ کافی وقت وہ باتیں کرتی رہی، پھر آسیہ بیگم نیند میں چلی گئیں۔ تاروں کو گھورتے گھورتے اسے بھی نیند آنے لگی۔ گھوڑے کی ٹاپ سڑک پر شور مچا رہی تھی۔ کالے بادل نیلے آسمان کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ تانگا سفید حویلی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ حویلی سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی، عورتوں کی رونے کی آواز، ماتم، جنازہ اٹھائے چار کہر ہڑبڑا کر اٹھی۔ پسینے سے اس کا سارا وجود بھیگ چکا تھا۔ بیدار ہوتے ہی ایک چیخ گلے سے نکلی تھی، جس کی آواز سے آسیہ بیگم بھی بیدار ہو گئی تھی۔ ربائشہ، کیا ہوا؟ چہرے سے پسینہ صاف کرتے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ روبا، بتاؤ، کوئی برا خواب دیکھا؟ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، خراب موسم، ہر وقت موت جیسا سناٹا۔ بڑی حویلی میں ماتم ہو رہا تھا، کسی کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ حیدر ٹھیک تو ہوں گے نا؟ آسیہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان 6 مہینوں میں اس نے پہلی دفعہ اس کے منہ سے کسی لڑکے کا نام سنا تھا۔ حیدر کون؟ میرے شوہر، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تم شادی شدہ ہو؟ روبا کو تو اب سمجھ آئی تھی وہ ہڑبڑائی میں کیا بول رہی تھی۔ بتاؤ مجھے روبا، کیا چھپا رہی ہو؟ آنٹی، وہ مجھ سے مت پوچھے میرا ماضی جس سے فرار حاصل کرتی پھر رہی ہوں میں۔ فرار کس چیز کا حل نہیں ہوتا بیٹا؟ تم تب تک فرار حاصل نہیں کر سکتی جب تک تم اپنے اندر سے وہ بھڑاس، وہ خوف نکال نہیں دیتی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ 6 مہینے پہلے میں وانی ہوئی تھی اور میرا نکاح ہوا تھا میرے گاؤں کی زمیندار رضا کے بیٹے حیدر رضا سے، اور وہ معذور تھے۔ ایک ایک لفظ حرف بہ حرف انہیں سناتی رہی اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ آنٹی، میں جب ان کے پاس جاتی تھی، ان کا تھوڑا سا کام بھی کر دیتی تو ان کے چہرے پر تشکر کے ساتھ شرمندگی بھی آ جاتی تھی۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ وہ ہر روز مجھے دیکھ کر شرمندہ ہوتے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا ان سے دور جانے کا۔ غلط کیا تھا؟ حیرت سے ان کے منہ سے بس یہی جواب نکلا۔ غلط؟ کیسے تھا؟ کسی انسان کو اس کی شرمندگی سے نجات دلانا غلط ہے؟ وہ کوئی انسان نہیں تھا روبا، تمہارا شوہر تھا، تمہارا مجازی خدا۔ ایک شرمندگی کو دیکھ کر رشتہ نہیں توڑے جاتے۔ تمہارا کام اسے اپنے ساتھ اعتماد کرنا تھا، اسے احساس دلانا تھا کہ تم جو کچھ کرتی ہو اس کا حق ہے، اس کی خدمت تمہارا فرض ہے۔ اپنے فرض سے بھاگ کر آئی۔ رشتہ جیسے بھی بنا، تمہارے اور اس کے بیچ ایک پاک رشتہ حائل ہے۔ نکاح اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور تم نے یہ رشتہ توڑ کر اس نشانی کو جھٹلا دیا۔ اتنا نفس حاوی ہو گیا تھا، تم اتنی بے قابو ہو گئی تھی۔ تم میں اور سکینہ میں کوئی فرق نہیں، تم دونوں ایک جیسی ہو۔ اس نے بھی اس حالات میں اسے چھوڑ کر اس کے ساتھ برا کیا، مگر وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، اس کے شریک حیات۔ خدا نے تمہیں بنایا تھا، اسے چھوڑ کر تم نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے۔ ان 6 مہینوں میں ایک لمحہ ایسا نہیں گیا جب ان کی فکر نہ ہوئی ہو۔ مجھے ہر پل ایسا لگتا رہا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں پاتی تھی۔ سمجھ کیسے پاتی؟ کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ غلط ہے، ایک مرد چاہے جیسے بھی ہو، جتنا غصے میں بھی ہو، وہ طلاق کے 3 لفظ اتنی آسانی سے نہیں بولتا، اور تم نے اس کے چہرے پر ذرا سی شرمندگی دیکھ کر اسے طلاق مانگ لی۔ خود اعتمادی ختم ہو گئی تم میں، اتنی تم خود اعتماد ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہی کہا تھا اگر کوئی فیصلہ کرو تو اعتماد رکھو۔ صحیح ہے، صفائی نہ دو، لیکن اگر غلط لگتا ہے تو سوچو کیوں اور کیسے غلط۔ تو تم نے سوچا، تمہیں ایک چیز نظر آئی کہ وہ تم سے شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچا اس کے حق سے محروم کر رہی ہو اسے۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹارچ کے سہارے وہ اسے نیچے لے آئی تھی۔ اپنے کمرے میں لا کر ٹارچ سیدھی رکھ دی۔ کمرہ ٹارچ کی مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ وضو کرنے کے بعد وہ واپس آئیں، قرآن نکال کر بیٹھ گئیں۔ سر پر چادر لیتے وہ گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کی مددگار ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ تم کہتی ہو تمہیں اللہ کے فیصلے پر یقین ہے، تم اللہ کو دوست رکھتی ہو، ان کی ہر بات مانتی ہو، لیکن وہ تو ظالم لوگوں کے دوست ہے ہی نہیں۔ ظالم؟ ہاں ظالم۔ کیا تم نے اس حالت میں حیدر کو چھوڑ کر اس پہ ظلم نہیں کیا؟ اسے اس کی بیماری اور تنہائی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ یہ ظلم نہیں تھا؟ کیا تم نے اس میں اللہ سے مدد مانگی تھی؟
پوچھا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا، پوچھا تھا۔ کیا جواب آیا؟ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ صبر کی تلقین ہوئی تھی۔ کیا تھا اس نے؟ پھر اس بات میں سر ہلایا۔ کتنا؟ 3 دن 4 راتیں۔ وہ اور شرمندہ ہو گئی تھی۔ آسیہ بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ بس میں کیا کرتی آنٹی، نہیں ہو رہا تھا، مشکل لگ رہا تھا سب کچھ۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اس گھر میں میرا مقام ایک بیکار چیز تھا۔ میں ہوں یا نہیں کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ عاشر انکل تھے جو مجھ سے بات کرتے تھے، انہوں نے ہی وانی کا فیصلہ لیا تھا، مگر آنٹی میں نہیں کر پا رہی تھی۔ سب الجھتا جا رہا تھا۔ پھر جو مجھے سمجھ آیا میں نے وہ کیا۔ حیدر نے بھی کہا تھا کہ میں جا سکتی ہوں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہہ دیا اور تم آ گئی، ایک بار بھی نہیں سوچا۔ اس کی منگیتر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ عورت ذات سے بدگمان ہو گیا۔ پھر تم آئیں اس کے نکاح میں اس کی بیوی ہوتے ہوئے تم نے اسے چھوڑ دیا۔ تمہیں لگا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک انسان جس کی زندگی میں مشکل آئی تو سب اسے چھوڑتے گئے، وہ زندگی سے نا امید نہیں ہوگا۔ تم نے اسے اور مایوسی میں دھکیل دیا۔ روبا اور اس کا یقین اٹھ گیا ہوگا عورت ذات پر سے۔ میں تمہیں ایک عقلمند باشعور لڑکی سمجھتی تھی، مگر تم تو خود غرض اور مطلب پرست نکلی۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آنٹی مطلب پرست نہیں ہوں میں، بس آسانیاں پیدا کرنا چاہتی تھی، فقط اپنی ذات کے لیے۔ تم سے کچھ سنبھل نہیں پا رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہو نہیں رہا تھا، تو تم نے ایک فیصلہ کیا اسے چھوڑنے کا، کسی سے بھی صلاح مشورہ کیے بغیر، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیے بغیر تم اسے چھوڑ آئیں، اپنی زندگی میں مگن ہو گئیں۔ یہ مطلب پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا کیا تم نے؟ اسے اپنایا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے۔ جب انہوں نے کیس واپس لے لیا تو تمہارا بھائی محفوظ ہو گیا، تم نے اس فیصلے سے بھی جان چھڑا لی۔ کیا مطلب پرستی نہیں تھی؟ تہجد کی نماز چھوڑ دینے والی لڑکی الارم لگا کر تہجد پڑھنے لگی اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ کیا مطلب پرستی نہیں تھی؟ اپنی بے چینی میں تمہیں اللہ یاد آ گیا، اس کا سکون تم چھین کر لے آئیں۔ کیا یہ مطلب پرستی نہیں ہے؟ ہو گئی غلطی، اب کیا کروں میں؟ 6 مہینے سے وہ خوف، شرمندگی، ندامت مجھے اندر سے کھاتے جا رہے ہیں۔ پہلے خواب تک محدود تھا، اب سیراب بن کر نظر آنے لگے ہیں۔ پہلے سے ہمدردی تھی، اب میرا خوف بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے آج بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ رجوع کرو۔ اس نے آنسو پونچھ کر اپنا بیگ نکالا۔ جو لفافہ 6 مہینے پہلے اس نے بند کر کے رکھ دیا تھا آج پھر کھل گیا۔ یہ پہلی طلاق ہے، دوسری گھر پہنچ گئی ہے اور تیسری چند دن میں آنے والی ہے۔ پھر سب ختم ہو جائے گا۔ 1 منٹ، تیسری ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں 3 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک تو آ جانی چاہیے تھی، پھر کیوں؟ میں نہیں جانتی کیوں، کیا ہوا، کیوں نہیں آئی، پر ایک دن تو آ ہی جائے گی۔ آئی تو نہیں ہے نا ابھی تک؟ رجوع کر لو، ابھی وقت ہے، لوٹ جاؤ حیدر کے پاس، واپس کر لو، اپنی غلطی کا کفارہ اپنا لو۔ اسے جو میں کر آئی ہوں، اس کے بعد وہ مجھے اپنائیں گے؟ عاشر انکل مجھے نہیں ملنے دیں گے اس سے۔ کیوں؟ تم بیوی ہو اس کی، اپنا حق استعمال کرو۔ تم واپس جاؤ گی حیدر کے پاس، کل ہی جاؤ گی، کوشش کرو گی نا؟ وہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی جو سوالیہ نظروں سے منتظر تھیں۔ اتنے دن وہ تہجد کی قرآن کی تلاوت میں بھی ایک ہی معاملات درستگی کا حکم آ رہا تھا۔ کیا مجھے واپس چلے جانا چاہیے؟ کیا میری بے چینی کا حل یہی ہے؟ کیا وہ گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں؟ کیا میں بچا سکتی ہوں انہیں؟ ٹھیک ہے، میں کل ہی واپس گاؤں جاؤں گی حیدر سے ملنے نہیں، حیدر کے پاس لوٹ جاؤ گی تم، آئی سمجھ؟ تمہیں دوبارہ میرے پاس اکیلی نہیں آؤ گی، واپس کراچی تم حیدر کے بغیر نہیں آؤ گی۔ بہت ہمت کر کے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آسیہ بیگم خوش ہو گئیں۔ مہینوں پہلے جس حیدر کو وہ بند کمرے میں اکیلا سوتا چھوڑ آئی تھی، آج وہ کیسا ہوگا؟ وہ کتنے بدل گیا ہوگا؟ کیا وہ پہلے سے اچھا ہو گیا ہوگا؟ یا رات بھر ہر سوچ حیدر سے منسلک ہو گئی رہ گئی تھی؟ سورج کی چمک بھی آج الگ ہی رونق تھی، جیسے قسم کھا لی ہو کوئی کونا نہیں چھوڑنا جو روشن نہیں کرتا۔ پرسکون چلتی ہوئی اور چڑیوں کی شور سامان پیک کی وہ بالکونی میں کھڑی سامنے پارک میں بچوں کو کھیلتا دیکھ رہی تھی جو گرمیوں کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کوئی سلائیڈ سے نیچے گر رہا تھا تو کوئی جھولے پر ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ان کے والدین آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عرصے بعد وہ ایک سکون محسوس کر رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جی آنٹی میں نیچے ہی آ رہی ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پیار سے اسے گلے لگایا۔ وہ شفیق نرمی، سکون اسے کبھی اپنی ماں سے بھی محسوس نہیں ہوا تھا جو ان سے ہوتا تھا۔ ایک انسیت تھی آج وہ ان سے دور جا رہی تھی۔ ان کے سینے سے لگے نہ جانے کیوں ڈھیر سارا رونا آیا۔
وہ مجھے اپنا لیں گے نا؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے۔ وہ نہیں چاہتے یہ رشتہ آسانی سے ختم ہو۔ وہ تمہیں ضرور اپنائے گا، اور میری بات یاد رکھنا، جب صبر کا کہا جائے تو صبر کرو، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ ہمیشہ پھل صبر کے بعد ہی ملتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے مگر جو کر جاتا ہے وہ سنبھل جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ سکینہ وہ نہیں تھی جو اس کی پسلی سے نکلی تھی، وہ تو تم تھیں، مگر اس سے الگ ہو کر تم اس کے اندر خلا چھوڑ آئی ہو۔ اپنی جگہ تمہیں پھر سے واپس لینی ہوگی، اور اس بار شاید صبر حد سے زیادہ کرنا پڑے۔ تو کمزور مت پڑنا، ہمت رکھنا، میں دعا کروں گی تمہارے لیے۔ اس کے ماتھے کو چھو کر وہ اسے نیچے لے آئیں۔ ناشتے کے بعد وہ گھر سے نکل گئی۔ راہوں کے غبار میں ایک اعتراض ہے، جو آئے لوٹ کر کیسا ان کا مزاج ہے۔ کیوں خواہشوں کو چھوڑ حسرتوں کو آ گئے؟ کہ آج بھی تمہیں الجھانے الجھتی ہے؟ کیا ویسے ہی نفس آج بھی بے لحاظ ہے؟ کیا آج بھی صرف چھوڑنے کا فن آتا ہے تمہیں؟ کہ آج بھی تمہارا ضمیر بے زبان ہے؟ راہوں کے غبار میں بھی ایک اعتراض ہے، جو آئے ہیں لوٹ کر کیسا ان کا مزاج ہے۔ بس کراچی کی حدود سے کہیں آگے نکل آئی تھی۔ بس چند لمحے اور گاؤں کی پگ ڈنڈی شروع ہو جانی تھی۔ وہ بس اڈہ جسے 3 مہینے پہلے بارش کے زد میں چھوڑ آئی تھی۔ آج وہ موسم شفاف تھا۔ اس دن کی نسبت آج رش زیادہ تھا۔ ہر روز نہ جانے کتنے مسافر صدر پر جاتے ہیں، کتنے لوٹتے ہیں۔ ایک دن وہ مسافر بن کر گئی تھی اور آج اپنے گھر واپس آ گئی، مگر اسے خوش آمدید کسی نے نہیں کیا۔ بیگ گھسیٹتی وہ رکشہ تانگا یا کچھ بھی اسے گاؤں پہنچا دے۔ تانگے میں بیٹھنے تک اس نے اس بات کا تعین نہیں کیا تھا کہ وہ پہلے گھر جائے گی یا حویلی۔ پڑتے ہی گھوڑا سڑک پر گامزن ہو گیا۔ آج موسم شانت تھا، پرسکون تھا۔ اس دن تو جیسے اس نے قسم کھا لی تھی پورا گاؤں سیلاب میں بہہ جائے گا، اور آج یہ نہ خوش لگ رہا تھا نہ اداس۔ غصہ ایک عجیب کی حکارت تھی ماحول میں، جیسے مٹی کے وہ پہاڑ اس سے پوچھ رہے تھے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ ہم پہاڑ ہیں، مگر یہ کبھی نہیں بھولے کہ مٹی کے آخر ڈھیر ہونا ہوتا ہے۔ درختوں کی اونچی ڈالیاں اسے طنز کر رہی تھیں۔ ہم چاہے جتنی مضبوط جڑیں رکھ لیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہوا تیز جھونکوں سے جو ہمارے غرور کو توڑ کر جڑ سے اکھیڑ پھینکتی ہے، اس لیے اس کے سامنے اپنا سر خم کر دیتے ہیں۔ انسان اکڑتا رہ جاتا ہے۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وار تھا۔ اب تو سر اٹھانا بھی محال ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے حویلی قریب آتی جا رہی تھی، سفید حویلی کی چمک بدہم سی ہو گئی تھی۔ خاموشی، ویرانی، اداسی سب جمع تھے وہاں۔ اس کا دل اور بھی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ تانگا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ حویلی دور جاتی جا رہی تھی۔ رک جائیں، میرا گھر آ گیا۔ کوچوان نے اس کا سامان اتار کر رکھ دیا۔ باغیچہ روکھا، بیلیں سوکھ گئی تھیں۔ پورے لان میں سوکھے پتے بکھرے پڑے تھے۔ ہمت کر کے اس نے قدم اٹھایا۔ عاشر صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے حساب کا کتابچہ کھول کر بیٹھے اور ساتھ سر جھکائے کھڑے نوجوان کو کچھ سمجھا رہے تھے، جب رحیم آیا کہ ربائشہ بیٹی آئی ہیں۔ ان کا ہلتا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ 3 مہینے پہلے کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ بٹھائیں انہیں۔ کتابچہ سے لڑکے کو پکڑا کر وہ اٹھ گئے تھے۔ اسے بیٹھک میں بٹھایا گیا تھا۔ انگلیاں مروڑتی وہ عاشر صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے رعب کے ساتھ ناگواری سے اسے دیکھتے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج جن آنکھوں میں ناگواری تھی، کبھی ان میں شفقت، آس، رحم تھا، اور اس کی وجہ وہ جانتی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت؟ ان کا لہجہ کاٹدار تھا، کوئی لچک نہیں تھی اس میں۔ میں آپ سے ایک التجا کرنے آئی ہوں۔ آپ کو اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اسے توقع نہیں تھی وہ یہ بات جتائیں گے۔ جی شکریہ، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ میں رجوع کرنا چاہتی ہوں حیدر سے۔ مجھے تیسری طلاق نہیں چاہیے۔ ہمت کر کے اس نے ایک ہی بار میں ساری بات کہہ ڈالی۔ دوسری جانب ایک لمبی ہولناک خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے جواب کا انتظار کرنے کے بعد اس نے پکارا، انکل۔ حیدر کا 1 ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ ربائشہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ عاشر صاحب خود ضبط کیے بیٹھے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اپاہج تو تھا ہی وہ پہلے، بیمار ہو کر وفات پا گیا۔ تو اس سے آپ کو تو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ 1 ماہ پہلے وہ بہت بیمار ہو گیا تھا۔ 28 فروری۔ فہد یہ کیا ہے؟ ادویات کو کچھ کر کیوں نہیں رہی؟ اور اس کے یورین میں خون اور پس آنے لگا ہے۔ عاشر صاحب حیدر کی رپورٹس لے کر ڈاکٹر فہد کے سامنے بیٹھے تھے۔ عاشر، میں نے تمہیں بھی کہا تھا، اس بیماری کی وجہ سے حیدر جو ادویات لے رہا ہے وہ بہت ہائی ہیں۔
ان کا سیدھا اثر اس کے گردوں پر ہو رہا ہے، اس وجہ سے یورین میں خون اور پس ہے، اور اگر ادویات بند کر دیں تو معاملات اور بگڑ سکتے ہیں، اس لیے میں اس کی میڈیسن چینج کرنے والا ہوں۔ 2 اپریل۔ حیدر بھائی کے لیے سوپ بنا دے، کوئی بھی سخت چیز وہ نہیں کھا سکتے۔ سفیان سوپ لے کر کمرے میں آیا تو وہ الٹیاں کر رہے تھے، اس کے سارے کپڑے کمفرٹر سب خراب ہو چکا تھا، لیکن الٹی رک ہی نہیں رہی تھی۔ سوپ ٹیبل پر رکھے اس نے باسکٹ اس کے سامنے اندر سے نکالتا محلول بالٹی میں جمع ہونے لگا۔ آخر سارا غبار نکالنے کے بعد بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ آنکھوں سے نکلنے والا پانی جلن کا باعث بنتا جا رہا تھا۔ سفیان نے باسکٹ نیچے رکھا، اس کے اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھایا، اس کا ہاتھ منہ دھلایا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ بیڈ شیٹ بدلنے لگا۔ چادر تبدیل کرتے اس نے پلٹ کر حیدر کو دیکھا جو چہرہ ہاتھ میں چھپائے رو رہا تھا۔ حیدر بھائی؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب پہنچا تو وہ اور ٹوٹ گیا۔ حیدر بھائی کیا ہوا؟ آئی ایم سوری سفیان، میری وجہ سے تمہیں یہ گند اٹھانا پڑتا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت بے بس، بہت زیادہ دعا کرو کہ میں مر جاؤں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ الٹیوں کی وجہ سے گلا بھی جل رہا تھا، اتنی تکلیف تھی کہ وہ بیان بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی حالت پر سفیان کو شدید دکھ ہوا تھا۔ اسے بیڈ پر شفٹ کرنے کے بعد وہ باسکٹ کی جانب بڑھا تو ڈر گیا، الٹی میں خون تھا۔ 10 اپریل۔ اندھیری رات میں موسم کے حالات بگڑ گئے تھے اور اندر حیدر کمر میں اٹھنے والے درد سے جونچ رہا تھا۔ اس کی حالت مد نظر سفیان چند دن سے اس کے ساتھ ہی اسٹے کر رہا تھا، مگر اسے بے چین نہ کرنے کی غرض سے حیدر اپنی تکلیف آپ ہی پی رہا تھا۔ وہ بس سسکیاں لے رہا تھا، ہر لمحہ شدت بڑھتا جا رہا تھا، نہ نیند آ رہی تھی نہ سکون۔ 15 اپریل۔ حیدر کے گردے 30% تک خراب ہو چکے تھے، اوپر سے اس کے معدے میں کچھ زخم ملے ہیں جو متوازن غذا سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر حیدر کے گردے اور معدے کی جو حالت ہے وہ اتنی بھاری کہ کھانا ہضم نہیں کر پائیں گے۔ ادویات تاثیر بہت گرم ہے، جو نہیں ہے وہ اثر نہیں کر رہی، اس کی HB بھی کم ہو گئی ہے، شوگر لیول بھی کم ہو گیا ہے، وہ دن بدن موت کی طرف جا رہا ہے۔ عاشر۔ 22 اپریل۔ وہ کمزور لاغر جسم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کی جاذب پرکشش شخصیت کہیں کھو سی گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے خشک ہونٹ، رخسار کی ہلکی نظر، اتنی ہڈیاں، وہ میجر اب کمزور ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا کر اپنے والدین کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ حیدر آؤ واک پر چلتے ہیں۔ نہیں چاچو، ٹھنڈ لگتی ہے باہر، اب یہ جسم موسمی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بچپن سے امی سے گلہ کرتا تھا کہ مجھے آپ کی گود کیوں نہیں میسر ہوئی، وہ مجھے میرا حق دینا چاہتی ہیں، وہ مجھے بلا رہی ہیں، چلا جاؤں گا میں یہاں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ حیدر میں کچھ نہیں لگتا، اس نے پیار سے ان کا ہاتھ تھاما، آپ کے سوا کوئی اور کچھ لگتا ہی نہیں چاچو، ابو کو بتاؤں گا، آپ نے اپنا ہر فرض پورا کیا، انہیں آپ پر گلہ نہیں ہوگا۔ 30 اپریل۔ اس کی طبیعت اچانک ہی بہت خراب ہو گئی، اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، تو اسی لیے گھر پر ہی اس نے وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا تھا، مگر پھر بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک وہ پرسکون ہو گیا، بالکل خاموش گہری نیند میں چلا گیا، ہر وقت موت کا سناٹا سا چھا گیا تھا۔ حیدر بھائی، سفیان نے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ حیدر بھائی اٹھیں، مگر جواب نہ آتا تھا، نہ آیا۔ موجودہ دن حیدر کی تکلیف کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے کوئی جسم حص بھی کام بھی کر رہی ہے یا نہیں، اس نے کتنی دیر کر دی، اس کے آنسو چیخ سب حلق میں دم توڑ گئے تھے۔ عاشر صاحب کی آنکھیں ضب سے لال ہو چکی تھیں۔ حیدر کے بعد وہ دوبارہ روبا کو ٹوٹتی حالت نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ مجھے ان کے کمرے میں جانا ہے، مجھے انہیں محسوس کرنا ہے۔ ان کے سامنے ضبط سے ہاتھ جوڑتی وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ اس کی تکلیف کو کبھی محسوس نہیں کر پائیں گی، کر پاتی تو اس وقت میں پلہ جھاڑ کر نہ جاتی۔ انکل پلیز۔ اس کی التجا پر وہ اسے اس کمرے میں لے آئے جہاں حیدر نے اپنی آخری تکلیف دہ ایام گزارے تھے۔ ہر چیز نفاست سے پڑی تھی، وہی قالین جہاں پہلی رات اسے لا کر پٹکا کھایا تھا، وہی بیڈ جہاں وہ لیٹا چھت کو گھورتا رہتا تھا، وہی سائڈ ٹیبل جس کا دراز پھنس کر نکلتا تھا، وہی جگ گلاس جس میں اس نے پانی پیا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے قرآن نکالا تو نظر جمے خون پر پڑی۔ جس دن وہ یہاں سے گئی تھی اس دن اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی، ہاتھ جھٹکے پر وہ خون ٹیبل پر لگا اور وہیں جم گیا۔ اس کی کہانیوں کی کلیکشن آج گیتی آرا نے سچ میں صفدر لیوچی کو کھول دیا تھا، جس نے سب کے دل پر دستک دی تھی، مگر اس لیے کہ کسی نے دروازہ نہیں کھولا،
اور وہ موسمی تبدیلیوں کی زد میں جنگ ہار گیا۔ قرآن سینے سے لگائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دل غم سے پھٹنے کو آ گیا تھا۔ وہ قالین پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم رونا بند کر سکتی ہو؟ مجھے سونا ہے۔ یہ دراز تھوڑا پھنس کر نکلتا ہے، اوپر اٹھا کر نکالنا پڑتا ہے۔ آئندہ خیال رکھیے گا، اس لیے نہیں کہ میری خراب ہو گئی ہے، اس لیے کہ آپ کو چوٹ نہ لگے۔ آپ بھی تو کرمٹیں بدل رہی ہو، نیند تو آپ کو بھی نہیں آ رہی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جو جاننا چاہتا تھا اسے جانے دیں۔ حیدر اپنی تمام تر محتاجیوں اور بے بسی کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ کبھی کبھی ہم وہاں واپس پلٹنے میں بہت وقت لگا تھا اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ روٹھے رشتوں کو منانے میں پہل کریں، یا نہ ہو کہ پھر سینے سے لگا کر رونے کے لیے یادیں رہ جائیں۔ اس کے ہاتھ میں حیدر کا قرآن تھا، وہ کلام جس نے اسے ہر قدم سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آنسو پہنچ کر اس نے اسے کھولا۔ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ پھر الجھ گئی۔ وہ وعدہ کون سا وعدہ؟ اس نے کیا مانگا تھا سوائے اس مسئلے کے حل کے لیے؟ تب بھی صبر کا کہا گیا تھا، اور اب بھی حیدر کی موت اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی۔ ٹوٹی پھوٹی حالت میں گھر آئی تھی، جہاں اسے سب اس کے منتظر تھے۔ آپا، دوپہر سے شام ہو گئی، آپ اب آئی ہیں؟ ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک نظر زیبو کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ حیدر کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے بتایا نہیں ہیں؟ ان کے اپنے ہاتھوں سے برتن چھوٹ گئے تھے، وہ کب ہوا؟ وہ پھر الجھ گئی تھی۔ آپ کو نہیں پتا؟ ہمیں تو نہیں پتا، اور زبیر تو حویلی کے پاس ہی رہتا ہے، اس نے بھی نہیں بتایا، گاؤں میں بھی کسی نے نہیں بتایا۔ سنا اب بیچارہ ویسے بھی زندہ رہ کر مردوا کی زندگی جی رہا تھا، اچھا یہ اس کو نجات مل گئی۔ روبا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بولتے بولتے رک گئی۔ امی، میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ تو پہلے بھی کون سی شادی نبھا رہی تھی؟ پہلے طلاق یافتہ کہلاتی تھی، اب بیوہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ چل چھوڑ، منہ ہاتھ دھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بیگ وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ زیبو اس کے پیچھے جانے لگی تو انہوں نے روک دیا۔ رو لینے دو اسے، جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو رونا آتا ہے۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے وہ ٹوٹ کر رو رہی تھی، اس کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ بختور زیبو دروازہ کھلوانا چاہتے تھے، پھر تھک کر چلے گئے۔ اسے احساس شرمندگی نے مار دیا تھا۔ آئی ایم سوری حیدر، ریئلی آئی ایم سوری۔ میں اپنے فرض سے بھاگ گئی، آپ کی موت کی وجہ میں ہوں۔ میں نے آپ کو بے بسی پستیوں میں دھکیلا، میں نے آپ کو موت کے دہانے پر پہنچایا۔ 3 مہینے تک میں ہمدردی سے خوف اور خوف سے چاہت کا یہ سفر، آج میرا دل پھٹ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا مجھے اتنا درد کیوں ہو رہا ہے، لیکن میرے سانس لینے کا دل نہیں کر رہا۔ کتنی اذیت آپ نے برداشت کی، ہم دونوں کو ایک اللہ نے کیا تھا۔ میں ان کے آگے شرمسار ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں ساری عمر آپ کی بیوہ بن کر گزار دوں گی۔ آپ کے علاوہ کسی کا مجھ پر حق نہیں ہوگا، کسی کا نہیں۔ اداسی کی کوئی آخری حد ہو کہ جس کے بعد ممکن نہ رہے کہ کچھ اور غم سہنا، یا پھر یوں کہو کہ غم سہنے کی عادت اس طرح کچھ ہو کہ سہ کر بھی نہ جنش آبرو میں اور نہ ماتھے پر بلائیں، شکستہ ٹوٹتے اعصاب پر طاری تھکن نہ ہو، لبوں سے بے ارادہ آہ نہ نکلے، نہ دل ٹوٹے، کبھی ہلکی نمی رخسار پر آنکھوں سے نہ اترے، لبوں کو سی لیا جائے، نمی کو پی لیا جائے، چبھن میں اور تھکن میں خاموشی سے جی لیا جائے، اور اداسی کی کوئی آخری حد نہ ہو۔ وہ بھی اداسی کی آخری حد پر پہنچ گئی تھی۔ ہونٹ بالکل سی لیے تھے، الفاظ مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ 7 دن 7 صدیاں بن گئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ آنگن میں تخت پر بیٹھی وہ غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ آنکھیں شب بیداری کی گواہ تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے رنگ بھی زرد ہو گیا تھا، بال بھی بکھرے تھے۔ چھٹیوں کی وجہ سے زیبو اور بختو کا سارا دن کھیلنے کودنے میں نکل جاتا۔ وہ دونوں گھر واپس آئے تو اپنی آپا کو اس حالت میں دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے۔ پھر جا کر اسے لپٹ گئے۔ آپا، اس میں مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے نہیں جانا، تم دونوں کھیلو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو ان دونوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں گی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ اسے باہر لے آئے تھے، جہاں ایک طرف لڑکیاں اپنے کھیلوں میں مشغول تھیں اور لڑکے دوسری طرف گاؤں میں ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا تھا۔ کوئی نیم کے درخت کے نیچے حقہ پی رہا تھا تو کوئی تمباکو پیس رہا تھا۔ عورتیں کنویں سے پانی نکال کر سر پر گھڑا رکھے جا رہی تھیں تو کوئی گائیں دھونے میں مصروف تھا۔ بھیڑ ہر طرف تھی، لیکن کسی کا اکیلا پن کوئی دور نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بھی تو دیکھو، بختور زیبو کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر خیالوں میں کہیں اور گم تھی۔ جب اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی، فون میں گھسا ہاتھوں میں کچھ سامان پکڑے وہ جا رہا تھا، اس کی نظر دور تک اس کا تعاقب کرتی رہی۔
آپا کیا ہوا؟ زیبو کی آواز پر اس نے اس جانب انگلی اٹھائی۔ وہ لڑکا، وہ تو روز آتا ہے یہاں سے، روز گزرتا ہے۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ روز پچھلے مہینے بھی آتا رہا ہے؟ ہاں آتا رہا ہے، اسی وقت اور شام کو چلا جاتا ہے۔ بس پچھلے ہفتے نہیں آیا تھا۔ روبا کو شدید حیرت ہوئی، پھر اس نے زیبو کو دیکھا۔ تمہیں بہت خبر ہے اس کی، کب آتا ہے کب جاتا ہے؟ اس بات پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ وہ آپ ہی کھیلتے نظر پڑ جاتی ہے۔ زیادہ کسی پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو، اور بڑی ہو گئی ہو، گھر سے کم نکلا کرو۔ جلدی واپس آؤ تم دونوں اور پڑھنے بیٹھو۔ انہیں وارننگ کر کے وہ واپس گھر آ گئی تھی۔ وہ لج سی گئی تھی۔ اس کی نظروں میں بار بار وہ لڑکا آ رہا تھا۔ اگر حیدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو سفیان روز کیوں آتا ہے؟ کہیں پھر سے کچھ غلط ہے؟ ساری رات وہ سمجھتی رہی، اور آج صبح ہی اس نے سوچ رکھا تھا کہ آج اگر سفیان آیا تو وہ اس سے بات کر کے رہے گی۔ اس لیے ناشتے کے بعد وہ باہر آ گئی تھی۔ کنویں کے پاس کھڑی وہ منتظر تھی اس کی کہ وہ کب آئے گا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، 7 تو بج گئے تھے۔ اب تو آ جانا چاہیے تھا، یہی وقت تھا اس کا۔ بختو اور پھر زیبو پتھر اور گیند سے کھیلتے سے ہی دیکھ رہے تھے۔ زیبو گیند اوپر پھینک کر پتھر اٹھاتی اور پھر گیند پکڑ لیتی۔ اس عمل کے دوران اس کی نظر روبر پر ہی تھی۔ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو زیبو نے اس کی نظروں کا تعاقب میں دیکھا۔ وہاں سفیان آ رہا تھا۔ ہائے، آپا اس سے کچھ پوچھنے تو نہیں لگی؟ وہ اپنے دھیان میں فون استعمال کرتا جا رہا تھا۔ سفیان، اپنے نام کی صدا پر اس نے پلٹ کر روبا کو دیکھا تو ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ ناگواری سے اسے دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ سفیان رکو، میری بات سنو، مجھے بات کرنی ہے۔ مگر اس کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ بختو، زیبو پکڑو اسے۔ اس نے حیرت سے روبا کو دیکھا، مگر تب تک بختو اور زیبو اسے پکڑ چکے تھے۔ اسے چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے۔ اس نے گردن گھما کر زیبو کو دیکھا۔ تم پھر آ گئی ہو؟ پہلے جو ہوا؟ آپا یہ بہت بدتمیزی سے مارے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے زیبو کو دیکھ رہا تھا۔ تو جو روبا کو اس سے مارنے کا کہہ رہی تھی۔ سفیان، تم ہر روز کیوں آتے ہو؟ حیدر کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے نا؟ ہاں ہو گئی ہے، اور میں جو مرضی کرنے آؤں، سارا گاؤں آپ کا تھوڑی ہے، کسی اور کام سے آتا ہوں۔ اور وہ کوئی کام تمہیں روز حویلی میں ہوتا ہے؟ میں نرس ہوں، میرا کام ہے لوگوں کی مدد کرنا، وہی کرتا ہوں۔ اپنے بازو ان دونوں کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ان دونوں نے اسے پکڑ رکھا تھا جیسے چور ہو۔ اس کی بات روبا کو غلط نہیں لگی تھی، اس لیے اسے چھوڑنے کا کہہ کر وہ واپس مڑ گئی تھی۔ سفیان نے اس کے چہرے پر ندامت، دکھ، قرب سب دیکھا تھا۔ اسے بھی دکھ ہوا تھا، مگر حیدر کا دکھ کہیں زیادہ تھا۔ زیبو نے اسے دھکیل کر چھوڑ دیا۔ اس نے ایک گہری اور کھا جانے والی نظر سے زیبا کو دیکھا تو وہ روبا کے پیچھے چلی گئی۔ ان کے پکڑنے کی وجہ سے سفیان کے ہاتھوں سے سامان گر گیا تھا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو ایک فائل بھی نیچے گری تھی۔ اس پر حیدر کا نام لکھا تھا۔ سفیان نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر روبا اسے پکڑ چکی تھی۔ اس نے فائل کھول کر دیکھا، ٹیسٹ رپورٹس کل کی تھیں۔ اس نے حیرت سے سفیان کو دیکھا جو شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ ٹیبل پر پڑی فائل کو غور سے دیکھتے انہوں نے روبا کو دیکھا جو سوالیہ نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ سفیان بھی سر جھکائے پاس ہی کھڑا تھا۔ حیدر زندہ ہے؟ انہوں نے فائل سمیٹ کر سفیان کو پکڑائی اور جانے کا اشارہ کر دیا، مگر وہ رکنا چاہتا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے روبا آپی، وہ کتنے دکھی تھے، کتنے بیمار تھے، انہیں سب چھوڑ گئے۔ پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی تھی مجھے جب میں انہیں روتے دیکھتا تھا، کتنا دکھ ہوتا تھا۔ جب مجھے آہنی تکلیف چھپاتے تھے، کتنا رونا آتا تھا۔ جب میں ان کے جسم سے قطرہ قطرہ خون نکلتا دیکھتا تھا۔ آپ سب نے ظلم کیا ان پر، سکینہ آپی نے بھی اور آپ نے بھی۔ آپ حیدر بھائی کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں وہ مر چکے ہیں آپ دونوں کے لیے۔ جب کوئی کسی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، رشتہ ختم کرتا ہے تو اس کے لیے وہ مر ہی چکا ہوتا ہے، اسی لیے آپ کے لیے وہ مر چکے ہیں۔ اور سفیان، عاشر صاحب نے سنجیدہ انداز میں سے پکارا تو وہ ناگواری سے روبا کو دیکھتا چلا گیا۔ انکل آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ ہاں حیدر زندہ ہے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ 30 مئی۔ حیدر بھائی اٹھیں، مگر وہ رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ اس کی ہارٹ بیٹ بھی لو ہوتی جا رہی تھی۔ نرس، کارڈز لاؤ۔ چارج گارڈز اس کے سینے پر رکھ دیے گئے تھے۔ وہ بستر سے چند انچ اوپر اٹھا، پھر ساکن ہو کر گر گیا۔ ڈاکٹر فہد نے کارڈز کو آپس میں رگڑ کر پھر کوشش کی، آخر اس کی سانس واپس آ ہی گئی تھی۔ وہ لوٹ آیا تھا۔ ان کی اٹکی سانس ایک ساتھ بحال ہوئی تھی۔ اسے آکسیجن ماسک لگا دیا گیا تھا۔ مندی نظروں سے وہ عاشر صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے انہیں اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، اس پر جھکے وہ اس کی آواز سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، جو میرا پوچھے کہہ دیجیے گا کہ مر گیا، پلیز۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ عاشر صاحب نے اس کے ہاتھ نیچے کیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ موجودہ دن 3 مہینے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا وہ مر رہا ہے، اسے زندگی کی طرف واپس لانا ہے، اور آپ نے ہاتھ جوڑ کر رو کر کہا تھا کہ آپ نہیں کر پائیں گی، آپ ساری زندگی ایک اپاہج کی غلامی نہیں کر پائیں گی۔
تو کس منہ سے آپ آج واپس آئیں گے؟ نہیں ربائشہ، آپ کا ساتھ تو گیا حیدر پر اب آپ کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ اور بات کرتے کرتے وہ پلٹے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ نظر فرش پر پڑی تو گھٹنوں کے بل جھولی پھیلائے بیٹھی تھی۔ تب ہاتھ جوڑ کر علیحدگی مانگی تھی، آج دامن پھیلا کر مانگ رہی ہوں، خیرات ہی صحیح، حیدر مجھے دے دیں۔ یہ حرکت ان کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ آئی ایم سوری، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ کچھ مسائل کی وجہ سے آپ کی آخری طلاق تاخیر کا شکار ہو گئی، مگر وہ مل جائے گی۔ پھر آپ کا اور حیدر کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم۔ نہیں انکل پلیز ایسا مت کریں، مجھے رجوع کرنا ہے، میں یہ رشتہ رکھنا چاہتی ہوں، مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پلیز۔ نفی میں سر ہلا کر وہ باہر کی جانب بڑھی۔ جب اس کی بات انہیں ساکن کر گئی، آپ لالچی ہیں۔ انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ لالچی ہیں، آپ حیدر کی پراپرٹی ہڑپنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں تو مار چکے ہیں، اب اسے آپ آہستہ آہستہ وہ خود مر رہا ہے، کسی کو خبر ہوئے بغیر آپ اس کا قتل کر دیں گے، اور پھر آپ اور آپ کی بیٹی عیاشی کی چٹاخ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے تھپڑ پڑ چکا تھا۔ ایک تو بھاری ہاتھ، اوپر سے غصہ، اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ مگر عاشر صاحب کے آنکھوں میں اترا اشتعال کم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی کلائی تھامے اسے گھسیٹنے لگے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس سے زمین پر پٹکا گیا تھا۔ وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ پائیدان پہ رکھے پیر بالکل ساکن تھے، گود میں رکھے ہاتھوں میں پہلے سے کمزور اور گندمی ہو گئے تھے۔ نظر تھوڑی اوپر گئی تھی۔ وائٹ شرٹ کے اوپر 3 بٹنز کھلے تھے۔ گردن سے ہوتے چہرے پر نظر جا کر رک گئی تھی۔ گندمی کملایا چہرہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے حیرت سے بھری آنکھیں، جنش کرتے ہونٹ، بکھرے بال۔ وہ حیدر تھا؟ ہاں وہ حیدر تھا۔ وہ اس کے قدموں میں گری تھی، ویسے ہی جیسے اسے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ جا کر حقیقت کا روپ لیا تھا۔ اس نے تب اسے لگتا تھا کہ وہ غلامی میں دی جا رہی ہے، مگر آج اسے سمجھ آیا تھا کہ وہ غلامی تو اس کی اپنی چنی تھی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا تھا، اس کے برے کا بھی حساب ہوا تھا، اور اس کے صبر کا پھل بھی ملا تھا۔ حیدر زندہ تھا، مگر اسے دیکھ کر حیدر کو اچھا نہیں لگا۔ چاچو یہ کہتی ہے کہ میں لالچی ہوں، میں تمہیں مار دینا چاہتا ہوں۔ بتاؤ حیدر، میں مار رہا ہوں تمہیں؟ میں لالچی ہوں؟ مجھے تمہیں روز مرتے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ نہ جانے کیوں ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ حیدر نے بے یقینی سے روبا کو دیکھا، جو شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ انہیں طلاق نہیں بھیجی آخری؟ وکیل کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، اس کے سر پر بھی کافی چوٹ لگی ہے، اسی لیے نہیں بھیج پایا، اور کچھ دنوں سے وکیل کی ہڑتال بھی ہے، اسی لیے۔ حیدر کے پیر کو چھونے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھائے تو سفیان نے ویل چیئر پیچھے کھینچ دی۔ حیدر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ حیدر یہ رجوع کرنا چاہتی ہیں، تم سے رشتہ قائم ختم نہیں کرنا چاہتی۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ اس نے روبا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ حیدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہنس دیا۔ اب یقین نہیں ہے مجھے ان الفاظ پر، سب کھوکھلے ہوتے ہیں۔ اور اچانک سے کیسے پتہ چل گیا آپ کو کہ آپ محبت یا جو بھی محسوس کرتی ہیں میرے لیے؟ 3 مہینے پہلے میں نے جو فیصلہ لیا تھا، یہ سوچ کر لیا تھا کہ شاید میرے جانے کے بعد آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ میری موجودگی میں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، ان سے نجات دلانے کے لیے چھوڑا تھا آپ کو، مگر آپ کے آخری الفاظ کسی ریکارڈنگ کی طرح میرے کانوں میں گونجتے تھے۔ مجھے فکر ہوتی تھی آپ کی، مجھے ہمدردی ہوتی تھی آپ سے، پھر آہستہ آہستہ آپ میرے خوف بننے لگے۔ مجھے کسی کی گھٹ گھٹ کر رونے کی آوازیں آنے لگیں، سوچتے تو ایک منظر آپ میں سمٹ جاتا۔ آپ نظر آنے لگے مجھے، اسی لیے واپس آئی تھی، لیکن جب انکل نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرا دل پھٹ رہا تھا، غم سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ پھر پتہ چلا نہیں، مجھے تو آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ چاچو سے میں نے ہی کہا تھا سب کو کہہ دیں کہ میں مر گیا ہوں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، مجھ سے بھی نہیں۔ نہ جانے کو ایک گلہ سا تھا اس جملے میں جو حیدر کو محسوس ہوا تھا۔ یہ تو نہیں کہہ کر گئی تھی نا کہ میں واپس بھی آؤں گی؟ آ گئی ہوں نا، پلیز مجھے طلاق نہیں چاہیے، مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ مجھے میری غلطی کا احساس ہے، مجھے میرے فرائض بھی پتہ ہیں، اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں کہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ کیوں وکیل کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ کیوں انہی دنوں وکیل کی ہڑتال ہو گئی؟ اللہ کی حکمت میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، پلیز مجھے نہیں جانا۔ اس کی آنسو، اس کی حالت دیکھ کر حیدر کو ترس آیا تھا۔ کوئی لوٹ کر آیا تھا اس کے پاس، اس کی بے حال حالت دیکھ کر بھی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے عاشر صاحب کو دیکھا جو خاموش تھے۔ سفیان بھی لاجواب کھڑا تھا۔ چاچو تمہارا فیصلہ ہے حیدر، میں نہیں چاہتا کہ تم یا کوئی اور کہے میں نے حیدر کی زندگی تباہ کر دی، تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے بتاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی کچھ بھی کہے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے ایک باپ کا فرض نبھایا ہے، اور کسی کو لالچی کہنے والے خود کے بارے میں کیا کہیں گے۔
مطلب پرست، کم ظرف، خود غرض، بیوقوف، ان تینوں نے حیرت سے دیکھا جو یہ الفاظ بول رہی تھی۔ ہاں، میں خود غرض تھی، مطلب پرست تھی، مجھے معاف کر دیں۔ ایک موقع تو سب کو ملتا ہے نا، مجھے بھی دے دیں۔ انکل، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں آپ سے، پلیز۔ مجھے احساس ہے میرے الفاظ آپ کو تک کتنی تکلیف دے لگے ہوں گے، مگر میں وہ الفاظ نہ کہتی تو آپ مجھے حیدر کے پاس نہ لاتے۔ میں نے بس حیدر کو دیکھنے کے لیے آپ کو اکسایا تھا۔ میں بھی جانتی ہوں جو انسان اپنے بھتیجے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑ سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، پانی کی طرح پیسہ بہا سکتا ہے، وہ کیسے اسے مرتا دیکھ سکتا ہے۔ سوری انکل، پلیز۔ عاشر صاحب کے ماتھے کے بل کچھ حد تک ٹھیک ہو گئے تھے۔ بتاؤ حیدر، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ اس نے التجا نظروں سے حیدر کو دیکھا جو زمین کو گھور رہا تھا۔ سفیان؟ جی حیدر بھائی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم بھی تو فیملی ہو، تم بتاؤ کیا کریں؟ اس نے خفا نظروں سے روبا کو دیکھا۔ ان کے بہن بھائیوں نے پہلے مجھے کنویں میں الٹا لٹکایا، پھر آج مجھے پکڑ کر باندھا۔ اگر میں کچھ غلط بول گیا تو میرا قتل کر دیں گے ان کے ہاتھ سے، اس لیے آپ انہیں ایک موقع دے دیں۔ گنڈوں کی فیملی سے ہیں یہ۔ حیدر نے ہنس کر اس کے سر پر چت ماری۔ چاچو، مولوی صاحب سے رجوع کے قواعد و ضوابط پوچھ لیں، مجھے منظور ہے۔ ایک آخری موقع دے دیتے ہیں انہیں۔ روبا کے چہرے پر 100 واٹ کے بلب جلے جتنی چمک آ گئی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھتی تو پہیوں کو موڑ کر اس نے رخ بدل لیا۔ روبا کے سامنے اس کی پشت آ گئی تھی، وہ بس سرد آہ بھر کے رہ گئی تھی۔ عاشر صاحب حیدر کے کمرے سے باہر آئے تو انہیں ڈاکٹر فہد کا فون آیا۔ بولو فہد، حیدر کیسا ہے؟ جیسے پہلے تھے۔ تم بتاؤ رپورٹس کیسی ہیں؟ ایک گڈ نیوز ہے، حیدر کے گردے ابھی تک صرف 30% ہی ڈیمیج ہوئے ہیں، پچھلے 1 مہینے میں اس سے آگے نہیں گئے۔ معدے پر موجود زخموں کی تعداد تھوڑی بڑھ گئی ہے، مگر ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ شاید جو میڈیسن آپ دے رہے ہیں وہ سوٹ کر رہی ہے اسے۔ شکر ہے۔ اور ڈاکٹر، اور کیا بنا؟ یار، اس نے میری ای میلز کا کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک۔ پاکستان میں کہاں رہتا ہے؟ وہاں سے لے آتے ہیں اسے یا حیدر کو لے جاتے ہیں۔ وہ پاکستان میں نہیں رہتا، وہ امریکہ کے بیسٹ فزیوتھراپسٹ میں سے ایک ہے، ندیم اکبر۔ ٹو مچ موڈی اور پروفیشنل انسان ہے، کام سے زیادہ کچھ پیارا نہیں اسے۔ کہتے ہیں شفا اس کے ہاتھوں میں، اگر وہ حیدر کو ٹریٹ کرے تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے، مگر ابھی تک تو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ سوشل میڈیا سے بھی بہت دور رہتا ہے وہ بندہ، پتہ نہیں اپنی فیملی کو بھی کیسا ٹائم دیتا ہوگا۔ اس کی فیملی پاکستان میں ہے؟ نہیں، فیملی اس کی امریکہ میں ہی ہے، مگر اس کی والدہ پاکستان میں ہے، پر اس سے آگے کچھ نہیں پتہ۔ مجھے ہوپ ہے کہ وہ ای میلز چیک کر لے۔ آمین۔ یہ کیا مذاق ہے روبا؟ وہ اپنا سامان سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی، وہ اس کی ماں کے پیچھے گھوم رہی تھی۔ کیا مذاق امی؟ اپنے گھر جانا مذاق لگتا ہے آپ کو؟ کون سا گھر؟ تم طلاق لے رہی تھی اس سے؟ طلاق ہوئی تو نہیں نا، 2 طلاقیں ہوئی ہیں، ہم نے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا پہلے طلاق یافتہ کہلاتی تھی، اب بیوہ؟ تو سننے میں نہ طلاق یافتہ ہوں نہ میں بیوہ ہوں، میں زوجہ ہوں حیدر رضا کی، یہ مقام ہے میرا، میرے صبر کا پھل۔ سوٹ کیس بند کر کے اس نے نیچے رکھا۔ اور تمہاری نوکری کا اس کا کیا؟ بس امی، بہت ہو گئی نوکری، اور میرے جانے کے بعد آپ 3 ہی تو لوگ ہیں، فصلوں کی آمدنی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور جہاں تک رہی زیبو کی شادی کے بعد، تو اس کے لیے میں نے اکاؤنٹ میں رقم جمع کی ہے، اور میرے نام ایک زمین بھی تو ہے۔ اس کی شادی کی ذمہ داری ایک بہن ضرور نبھائے گی، مگر ابھی ایک بیوی کی ذمہ داری نبھانا ہے مجھے جانے دیں، بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، مجھے بھی کر دیں۔ میں شاید اس دنیا کی وہ پہلی دلہن ہوں گی جو اپنی ماں کے سامنے ہنس کر کہہ رہی ہے کہ مجھے سسرال رخصت کر دیں۔ انہیں کندھوں سے تھام کر اس نے مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی مصنوعی سی مسکرا دیں۔ ہو گئی بند ATM مشین۔ فائنلی آج پاسنگ آؤٹ پیریڈ ہے، اور آج کے بعد ہم 1 مہینے کے لیے فری ٹریننگ ختم یا ہو۔ ایبٹ اکیڈمی سے ذیشان سمیت کئی کیڈٹ ایک ساتھ نکلے تھے۔ ٹریک سوٹس میں ان کے جسم پسینے سے شرابور تھے۔ تولیے سے پسینہ سکھاتے وہ فون میں روبا کی تصویر دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کسی نے فون چھین لیا۔ تولیہ وہیں پھینک کر وہ اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ مومن، فون دے، پہلے بتائی کون ہے یہ؟ ذیشان کی رفتار اسے مات دے گئی تھی۔ اس نے اس کی گردن دبوچ کر فوراً پکڑ لیا۔ تیری ہونے والی بھابھی، اس 1 مہینے کی چھٹیوں میں اسی کا انتظام کرنا ہے۔ اس نے مسکرا کر فون دیکھا۔ میں آ رہا ہوں روبا۔ اس کے واپس آنے پر انہیں تو دیکھے کیسے پرسکون ہو رہے ہیں، جیسے روبا نئی زندگی کا فرشتہ آ رہا ہو۔ بھلا جو کام ڈاکٹر نے نہیں کیا وہ یہ کر لیں گی۔ سبزی کاٹتے شہلا بیگم اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ لیکن امی، اگر حیدر ٹھیک ہو گیا تو؟ سکینہ نے ان 3 مہینے میں صرف حیدر کو مرتے دیکھا تھا۔ اس کے قریب جا کر ایک لفظ بھی امید کا نہیں
امید کا نہیں کہا تھا، اور اب وہ اس سوچ میں تھی کہ اگر روبا حیدر کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ اس کا ہو جائے گا۔ یہی سوچتے وہ اپنی انگلی کاٹ بیٹھی تھی، مگر خاموش رہی تھی۔ ہو جائے تو ہمیں کیا، تو نے حیدر سے ہر تعلق توڑ دیا ہے نا، تو جس کے ساتھ وہ مرضی رہے۔ انگلی دبا کر خون روکنے کی کوشش میں اپنے آپ کو اور تکلیف دے رہی تھی۔ اچانک شہلا بیگم اس کے سامنے آ گئیں۔ اچھا وہ جو حیدر کا دوست آیا تھا ذیشان، تجھے کیسا لگا؟ زہر لگا، نہا سے کہتی نائف کٹنگ بورڈ پر پھینک کر چلی گئی۔ باقی کی ناول نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔